خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا یا اللہ سے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں سے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یفرقوا، وہ تفریق کریں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض، ساتھ بعض کے، ونکفر، اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض، بعض کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ یتخذوا، وہ بنا لیں، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی راستہ، اولئک، یہی لوگ، ہم الکافرون، وہ کافر ہیں، حقا، پکے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینا، رسوا کرنے والا، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور نہیں انہوں نے تفریق کی، فرق کیا، بین احد، درمیان کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، اولئک، یہی لوگ، سوف، ان قریب، یؤتیہم، دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم، یسألک، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان، یہ کہ، تنزل، تو اتار لائے، علیہم، ان پر، کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے، فقد، تو تحقیق، سألوا، انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، زیادہ بڑا، من ذالک، اس سے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ارنا اللہ، دکھائیے ہم کو اللہ،
جہرتن سامنے، ظاہر، فأخذتہم پس پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا پھر انہوں نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم جو آ گئیں ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، معجزات، فعفونا تو معاف کر دیا ہم نے، عن ذالک اس کو، وآتینا اور دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانا مبینا واضح حجت، واضح دلیل، یا سلطانا غلبہ، مبینہ کھلا، صریح۔ تفسیر پہ آتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خدا رسول کو مانتے ہی نہیں، جو مکمل انکاری ہوتے ہیں دین کی کسی بھی چیز سے۔ ایسے لوگ دہریے، ملحد، ایتھیسٹ کہلاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے۔ وہ اتنا تو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس سے آگے کہ وہ بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور ضروریات میں ایک بڑی ضرورت ہدایت بھی ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ لہذا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے۔ کسی کو ماننے سے مراد کیا؟ کہ اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، یعنی رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے، یعنی اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے والے اور رسولوں میں فرق کرنے والے، جیسے یہود و نصارہ۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں۔ بین ذالک سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور کفر، یعنی وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، اور ایسا کوئی راستہ ہے نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خواہ وہ اللہ کو مانتے ہوں اور بعض رسولوں کو مانتے ہوں، کیا حکم ہے؟ اولئک ھم الکافرون حقا ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اور بعض لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نصارہ کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق اس کی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ ہمارے مشورے سے نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نکالے جا سکتے ہیں، اس لیے ہمارا اوپینین تو کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ فرق کریں گے، کون سا فرق؟ اللہ اور رسولوں کے درمیان یا رسول اور رسولوں کے درمیان، کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، یا ایمان کی جتنی بھی جزئیات ہیں ان میں سے کچھ جزئیات کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، ایسے لوگ کون کہلاتے ہیں؟ اولئک ھم الکافرون حقا ایسے لوگ پکے کافر ہیں، کیونکہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے
کہ تمام چیزوں کو مانا جائے. کون سی تمام چیزوں کو؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان کا مکمل نقشہ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. اگر کوئی شخص اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، کسی بھی ایک چیز کا، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، خوار کرنے والا عذاب. یعنی ایسے کافروں کے لیے وہ سزا تیار کی جا چکی ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گی. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کے برعکس اب ایک اور کیٹیگری، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا. کیسے؟ جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے ہی لوگوں کو ان قریب ان کے اجر وہ ضرور دے گا، یعنی اللہ تعالی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. تو ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور رسولوں کو جہاں مانا جائے وہاں ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے. لا نفرق بین احد منہم. تو آخرت کا اجر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. چونکہ ایمان کی حیثیت دین میں بنیاد کی سی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی عمارت کے کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد ہو نیچے. تو اگر بنیادیں کمزور ہوں یا ایک بنیاد بھی ہٹا دی جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. مثلا یہ عمارت اگر ان چند پلرز پہ کھڑی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جگہ تنگ ہو رہی ہے تو ایک پلر یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں ہٹا سکتے. اس عمارت کے وجود کے لیے ہر پلر کا اپنی جگہ پر قائم ہونا نہایت ضروری ہے. اسی طرح دین کی عمارت کے قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے سارے پلرز اپنی اپنی جگہ پر ہوں، اس میں سے کوئی بھی کم اہم نہیں، اس میں سے آپ کسی کو بھی ہٹا نہیں سکتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر ہے جو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں. ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر ہے یہاں کہ جو مکمل ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کو ماننے کے بعد ان کے درمیان پھر فرق بھی نہ کیا جائے. اچھا، فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایک کو اس طرح مانا جائے کہ دوسرے کی تنقیص ہوتی ہو یا دوسرے کی شان میں کمی ہوتی ہو. تو لا نفرق بین احد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجہ نبوت میں کہ تمام تر نبی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے اس جگہ سے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا دین میں نجات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، رسلی سے مراد کلہم ہے، تمام کے تمام رسول ہیں. کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جو فرق کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں. یعنی آپ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. تو جب تک ایک شخص مسلمان نہ ہو اور ان تمام تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو تو اس کی نجات نہیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، رواداری، خیرخواہی کا درس تو دیتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد سے بھی اعلان برات کرتا ہے. یہ 3 آیتیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، 150 151 اور 152. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں وحدت ادیان کی نفی بھی ہے. وحدت ادیان کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کل ایک بہت اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سارے ہی دین جو ہیں وہ سچے دین ہیں اور ان سب کے اندر ٹروتھ ہے، سب کے اندر لو ہے اور کائنڈنس ہے اور دوسروں کی ہمدردی ہے. اس لیے ایک ایسا عالمی دین ہونا چاہیے جس میں ہر مذہب کی اچھی اچھی باتیں جمع کر کے سب کو ایک کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ محض خام خیالی ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ظاہری ڈھانچہ کوئی کھڑا کر لیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور آج کل یہ فیشن بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی دین نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت وسیع ذہن رکھتے ہیں، ہم ہر دین کی اچھی باتیں لے لیتے ہیں، ہمارا ریلیجن ایک یونیورسل ریلیجن ہے. ایسی باتیں بظاہر تو بہت خوش کن ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں. اور افسوس یہ کہ بہت سے مسلمان ایسے خوش کن خیالات میں گرفتار ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ کسی ایک دین کا ہو کے رہ جانا تو بہت ریجڈیٹی ہے. اس سے ہی تو دنیا میں زیادہ نفرتیں پھیلی ہیں، حالانکہ نفرتیں اور فرقہ واریت کا سبب خالص دین نہیں ہے، اس کے دوسرے اسباب ہیں جن کو اگنور کر کے اس کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا. اکبر بادشاہ جو تھا، مغل بادشاہ اکبر، اس نے بھی ایک دین الہی کے نام سے ایجاد کیا تھا، لیکن بالآخر اس میں ناکام ہوا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے درمیان دینی سمجھوتا ہو جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے. جب تک عقائد درست نہ ہو، نہ آپ کا اخلاق قبول ہے اور نہ ہی کچھ اور. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عقائد کی درستگی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اور کیوں نہیں کچھ اور قبول، جبکہ انسان اتنی محنت کے ساتھ بہت سے کام کرتا ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عقائد کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے ایک عمارت کی فاؤنڈیشن ہوتی. تو اگر کسی بھی چیز کی بنیاد بگڑ جائے تو اوپر کی ساری عمارت بگڑ جاتی. پھر یہ کہ اسلام میں عقائد پہ زور کیوں ہے اتنا؟ اس کی بنیادی وجہ عدل ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا گیا. اصل سچائی ان عقائد کے اندر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو ہی رب ماننا اور صرف اس کو ماننا اور کسی کو اس میں شریک نہ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ شرک کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہم آہنگی کر لیں، آپ کہیں جی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم تمہارے بتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، تو اب آپ خود سوچیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے. آپ براڈ مائنڈیڈ ہونے کے لیے شرک نہیں کر سکتے، شرک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. اور جب تک آپ شرک نہیں کرتے اور ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، وہ آپ سے راضی بھی نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا. جو آپ کی حیثیت ہے اگر اس کا انکار کر دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ نہیں جو کچھ آپ لائیں اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی لایا ہے، تو ایسا حقیقت میں ہوا نہیں. تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ آپ کی ذات پہ ظلم ہے. اسی طرح قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے اور دوسری کتابیں جو ہیں ان کی بنیاد اس طرح نہیں. ان کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان میں بہت تحریف ہو چکی. اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابیں بھی سب کی سچی، تو کیسے سچی ہو سکتی ہیں جبکہ ہیں ہی نہیں. تاریخ شاہد ہے ان پر، حالات اور واقعات شاہد ہیں. تو اس طرح آپ ایک سچی کتاب کو نیچے ڈال رہے ہیں اور اس کی حقیقت کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر رہے ہیں. آپ سچائی کو چھپا رہے ہیں. اسی طرح بعض مذاہب میں آخرت نہیں ہے، جزا سزا کا تصور نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تم بھی سچے اور ہم بھی سچے، تو پھر یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے زندگی کا کہ مرنے کے بعد انسان کو جی اٹھنا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ وحدت ادیان کا نظریہ ہی بالکل بیکار ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بہت
سالڈ ہے، اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے جب تک اس کو پوری طرح مانا نہ جائے اوپر کی عمارت صحیح اٹھ ہی نہیں سکتی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ تو ماننے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا، لیکن ان کا صرف اتنا ماننا معتبر نہیں جب تک رسولوں کو بھی نہ مانے اور رسولوں میں بھی سب کو نہ مانے، سب کی نبوت کو قبول نہ کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، مانتے بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو مان لیں گے، آگے نہیں مانیں گے، تو یہ بات بھی درست نہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں، تو بیچ کا راستہ جو ہے وہ پاسبل نہیں. کوئی بھی شخص بیچ سڑک کے چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا، نقصان سے نہیں بچ سکتا. یا تو آپ کو سڑک کے ایک کنارے ہونا یا دوسرے ہونا ہے، اور وہ بھی ایک جیسے ٹریفک میں اگر آپ صحیح رخ پہ گاڑی نہیں چلا رہے اور آنے والوں کی طرف آپ چلانا شروع کر دیتے تب بھی ہلاکت ہوگی. تو منزل تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب ضروری ہے اور اپنی لین میں رہنا ضروری ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. قریش نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی آفر قبول نہیں کی. ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو وحدت ادیان کی دعوت دیں، ہم لوگوں کو سچائی کے بارے میں بتائیں اور اس پر ان کو کنونس کریں، اس کی دعوت پیش کریں، نہ کہ سچائی کو چھوڑ کر خود جہالت کے پیروکار بن جائیں. لیکن اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے نا. ہم مسلمانوں کی اصل خرابی پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، اور وہ کمزوری اب شک میں بدلتی چلی جا رہی. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر اعتماد اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اس لیے ہم ہر نئے خوش کن نعرے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بے سوچے سمجھے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ باتیں تعصب کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ان کی بنیاد فیکٹس پر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کیوں قرآن پاک میں شرک کے بارے میں فرماتے ہیں معلم ینزل بہ سلطانہ؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو وحدانیت کے علاوہ جو بھی بنیاد ہے کسی دین کی شرک پر مبنی، اس کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. یسألک، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی، اہل کتاب، اشارہ ہے یہود کی طرف. ان کے سردار کعب بن اشرف نے ایک مطالبہ پیش کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار کے لائیں. کتاب سے مراد یہاں تحریر ہے، کہ ان پر آسمان سے کوئی تحریر لائی جائے. یہ زبانی کلامی وحی کو نہیں ہم مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے شرط لگا دی تھی نا کہ جب تک آپ لکھی ہوئی کتاب نہیں لائیں گے ہم نہیں آپ کو رسول مانیں گے، نہ آپ کی اس کتاب کو مانیں گے. فرمایا ان کی باتیں جانے دیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا. فقالوا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ کتاب لے کر گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. پر میں آج آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھی ہوئی کتاب لا کے دو. جب لکھی ہوئی کتاب آئے گی تو کہیں گے کہ اب ہمیں خدا کو بھی دکھاؤ. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ. تو ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہیں بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. ظلم کیا تھا ان کا؟ یہ مطالبہ، یعنی یہ سوال کرنا ظلم تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرتے ہوئے بھی انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. وہ سوال جو گناہ پر مبنی ہو، ظلم پر مبنی ہو، شرک پر مبنی ہو،
وہ انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ سارے معجزے دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑے کو بنا لیا یعنی معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں یعنی معجزات آ گئے. فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اس بات سے بھی درگزر کر لیا. اور پھر اس معافی کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی ہمارے اس گوسالہ پرستی کی وجہ سے ہوئی. گوسالہ کس کو کہتے ہیں؟ بچڑے کو، یعنی بچڑا پرستی کی وجہ سے ہمیں یہ نجات ملی. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل دے رکھی تھی. کھلی دلیل سے مراد کیا ہے؟ انہیں کتاب بھی دی اور معجزات بھی دیے، یعنی ہر طرح کے دلائل ہم نے مہیا کیے تھے. پھر بھی یہ قوم نہیں مانی تھی، تو ان کا کیا کہنا؟ یہ تو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں. یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو انسان حق کو جاننے کے بعد انکار کی روش پہ جم جائے پھر دنیا کی کوئی دلیل اس کو قائل نہیں کر سکتی. پھر وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہو جاتا ہے. یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق کو پیش کرنے کے معاملے میں انسان کو بہت ریلیکس رہنا چاہیے. وہ کس طرح کہ آپ جس چیز کو سچائی سمجھتے ہیں آرام سے آپ وہ دوسرے کو پہنچا دیں. اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کسی کے پیچھے نہ پڑے. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے اپنی شان اور ذات کے خلاف مت سمجھیں. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم کوئی دین کی بات کسی کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں مانے گا. یہی مشکل ہوتی ہے نا، وہ نہیں مانے گا. جب ہم کہتے وہ نہیں مانے گا تو پھر ہم کہتے نہیں ہم نہیں بتاتے. وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا. آپ کو کیا نقصان ہے نہیں مانے گا؟ لیکن ہم اس کو اپنی ذات کے خلاف سمجھتے کہ نہیں ہماری بے عزتی ہو جائے. اور اپنی بے عزتی کے ڈر سے بسا اوقات آپ ایک اچھی بات دوسرے تک نہیں پہنچاتے. تو جس کو خدا کی ذات سے پیار ہو، اس کے دین سے محبت ہو، اس کو اپنی بے عزتیوں کا ڈر نہیں ہوتا. پہنچانے والے کا کام کہ بس پہنچا دے. کوئی قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات، اس میں بھی پھولنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی بتائی ہوئی بات کسی نے مان لی اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے پہنچا دیا اپنا پیغام. ہدایت اس کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہم نے تھوڑی دی. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ناراضگی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اس نے نہیں مانا. ہمارا کام دونوں صورتوں میں بس پہنچا دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.